سوال پوچھا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر انگوٹھی چومنا کیسا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور بعض لوگ اسے بدعت کہتے ہیں، اس کی وضاحت فرما دیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم مبارک پر انگوٹھی چومنے کا ثبوت آذان میں ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی فتاوی رضویہ میں لکھا ہوا ہے، ایک بندے نے آپ سے سوال پوچھا ہے کہ ایک بندہ اگر ایسا ہو کہ وہ آیت کریمہ یعنی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اس پر جو لفظ اس میں محمد ہے، اس پر اگر انگوٹھی نہیں چومتا ایک بندہ تو ہم اس پر کیا فتویٰ لگائیں؟ اعلیٰ حضرت نے فتویٰ لگایا ہوا ہے، آپ نے فرمایا ہوا ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر وہ اس میں محمد پر اپنے انگوٹھوں کو نہیں چومتا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ جو انگوٹھی چومنے کا ثبوت ہمارے پاس ہے وہ آذان میں ہے کہ جب آذان میں اشہد ان محمدن رسول اللہ پڑھی جاتی ہے تو اشہد ان محمد رسول اللہ پر اس میں محمد پر ہم انگوٹھی چومیں گے، اور اس کی ثبوت حاشیہ طحاوی میں، فتاوی شامی میں، فتاوی عالمگیری میں اور احادیث کی کثیر کتب میں اس کے حوالہ جات موجود ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک حدیث شریف کوٹ کرتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے بھی اپنی انگوٹھی کو آذان میں حضور کی اسم گرامی کو سنتے وقت اپنی انگوٹھی کو چھوما تو اللہ رب العزت اسے پوری زندگی میں آنکھوں کی کسی بیماری سے محفوظ رکھیں گے اور اللہ انہیں جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اور انگوٹھی چومنے پر مجھے آپ کو دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس پر فقہاء اور علماء کی بڑی بڑی کتابیں، ضخیم کتابیں موجود ہے، آپ ان میں سے وہ احادیث دیکھ لیجئے گا۔ لیکن جو لوگ کہتے ہیں بدعت بدعت بدعت، تو وہ آپ کی کون سی چیز کو سنت مان رہے ہیں؟ عمامہ سنتی متواترہ لازمہ ہے، لیکن آج کل آپ سعودیہ جائیں گے تو وہاں پر وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے۔ سرما لگانا سنت ہے، لیکن یہاں ہمارے پاکستان میں بھی لوگ آپ کو کہتے ہیں بدعت ہے۔ آپ کو اگر کسی کو داڑھی منی کو دیکھے تو وہ آپ کو کہتے ہیں کہ نہیں، داڑھی بس اتنی رکھنی چاہیے کہ جو دور سے دکھائی دیجیے بس، جبکہ ایک موٹھ داڑھی رکھنا واجب ہے، اس کی وجوبیت کی دلیل ہے۔ تو ایسے آپ لوگوں کی بدعت کہنے کی وجہ سے متنفر نہ ہوں، اور اس پر فقہاء نے بڑی ضخیم کتابیں لکھی ہے کہ انگوٹھی چومنے۔ ہاں یہ بات یاد رکھیے کہ ہر دفعہ اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے سے درود شریف پڑھنی چاہیے، لیکن ہر دفعہ اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے سے یا سننے سے انگوٹھی چومنے کا ثبوت کہیں نہیں ہے۔ رہ گئی یہ بات کہ انگوٹھی چومنے کا ثبوت اور ابتدا کہاں سے ہوا ہے، تو ایک حدیث کوٹ کی گئی ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو جب اللہ کریم نے پیدا فرمایا تو جب آپ زمین پر تشریف لائے جنتوں سے تو ملائکہ اعظام آپ کے پشت کی طرف کھڑے ہو جاتے بہت سارے، تو عرض کی پروردگار یہ ملائکہ اعظام میرے پشت کی طرف کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ تو اللہ کریم نے فرمایا آپ کے پشت میں میرے ایک نبی جو آپ کے اولاد میں سے ہوگا، نبی آخر الزمان، ان کی نورانیت ہے۔ تو حضرت آدم علیہ نبی نے عرض کی پروردگار اس نورانیت کو میرے سامنے والے کسی حصے میں لے کے آئیں تاکہ ملائکہ اعظام میرے سامنے کھڑے ہوں۔ تو اللہ کریم نے آپ کی پیشانی میں اس نور کو منتقل فرمایا۔ اس نور کو منتقل فرمانے کے بعد ملائکہ اعظام سارے آپ کے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے۔ پھر حضرت آدم علیہ نبی نے اللہ رب العزت سے دعا کی، پروردگارہ یہ تو نور میں نے دیکھا نہیں ہے، یہ ساری دیدار کر رہے ہیں لیکن میں نہیں کر سکتا دیدار، تو پروردگارہ مجھے بھی اس کی کوئی دیدار کرا دے۔ تو اللہ رب العزت نے وہ نور آپ کی انگوٹھوں میں منتقل فرمائے۔ جب آپ کی انگوٹھوں میں آئی وہ نور تو آپ مبارک نے اس کو چوما اور اپنی آنکھوں سے لگا لیا۔ فلہٰذا یہ ان کی اصل ہے، اور بقیہ آذان میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول مبارک کی وجہ سے ہم اس کو چومتے ہیں۔ لیکن اگر کسی نے اس کو چوما نہیں تو اس پر ہم نہ کفر کی فتویٰ لگا سکتے ہیں، نہ ہم ان پر بدعت کا۔ یہ محبت والوں کی اور اللہ کے بندوں کی دلیل ہے کہ وہ حضور کی نام جب آذان میں سنتے ہیں تو فقہاء نے اس کو مستحب لکھا ہوا ہے، وَيُسْتَحَبُّ کا لفظ ذکر کیا، مستحب ہے کہ انگوٹھی چوما جائے، تو اس پر ان کو اجر اور ثواب بھی ملتی رہے گی۔
سلسلہ لیے سیفیہ کی نعتیں، منقبتیں و بیانات و دیگر معلومات سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ ضرور کریں۔